بہار رمضان، بہار رمضان، رحمت و برکت کی غیشان، بہار رمضان، بہار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے۔ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے۔ رحمان و رحیم ہے وہ، کتنا انسان بیچارہ کیا جانے۔ سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مشرق وہ، ہر مغرب وہ۔ سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مشرق وہ، ہر مغرب وہ۔ اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے۔ اور جو اس سے محبت کرتا، جو اس کی عبادت کرتا ہے، ارے جو اس سے تجارت کرتا ہے وہ نقصان خسارہ کیا جانے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں شان اسلام چینل پر سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی جانب سے خصوصی رمضان نشریات بہار رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ فہام قادری۔ ناظرین کرام، آج کا جو یوم گزرا، جو دن گزرا 21 رمضان المبارک، وہ دن منسوب ہے شہادت مولا کل، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور آپ ہی کی شخصیت، آپ ہی کی ولادت اور آپ ہی کی شہادت کے اعتبار سے، اور آپ کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اور آپ کی صحابہ کرام سے محبت، اور آپ کی سیرت کے اعتبار سے انشاءاللہ علماء کرام گفتگو فرمائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس بابرکت نشریات کا۔ ناظرین کرام، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات ہوگی، تو انشاءاللہ سیگمنٹ ہم اور عالم میں علماء کرام تشریف فرما ہوں گے اور ان سے اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ ہم اور عالم میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہماری اس بزم کا حصہ ہیں جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری مزمل قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کے تشریف لانے کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے، خوبصورت آواز کے مالک، خوش اعلان ثنا خان جناب محترم عبد الرحمن خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ عاصم قادری ترابی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کا جناب۔ جی ناظرین کرام، آج کی آغاز شروع کرتے ہیں بابرکت نشریات کا۔ میں چاہوں گا کہ ابتداً عاصم قادری ترابی صاحب سے کہ آپ ہمیں کلام سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ۔ فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں، منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دغر میں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے گئے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے گئے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے،
فضائے دغر میں مرحب تو نیم غیسر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم غیسر مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم غیسر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دغر میں اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دغر میں سارا علی کا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا پاک کی بارگاہ میں آپ منقبت کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے حافظ عاصم قادری ترابی صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن خان صاحب کہ آپ بھی مولا علی کی شان میں کچھ منقبت سنا دیں جی بسم اللہ با خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا علی سا بندہ با خدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہن نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا
لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا عمران کا خسارہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا علی کی شان میں منقبت کا نظارہ پیش فرما رہے تھے، تو مجھے بھی غازی ملت ہاشمی میاں کے جملے یاد آ گئے۔ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ لکھتے ہیں کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں یہ دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں یہ دعوت ایمان، ارے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا آج کا جو یوم گزرا ہے مولا علی کی شہادت کا، اس حوالے سے آپ ابتدائیہ میں جو بھی فرمانا چاہیں وہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدو عون لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آج کا جو یوم ہے 21 رمضان المبارک، اس کو بہت ایک خاص اہمیت جو حاصل ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم شہادت بھی ہے اور طاق رات بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ جس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کے لیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنا کر میں آگے آپ سے شروع کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں بیٹھ کر جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی ہم عبادت میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اگر زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یقین کریں کہ کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہ گزرا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے والہانہ عشق و محبت نہ کیا ہو۔ اللہ، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا، بلکہ اس کو تو یوں کہہ لیں کہ جب 13 رجب کا دن آیا اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت آیا، اور جب کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے تو آنکھیں ہی نہ کھولی، آپ نے آنکھیں ہی نہ کھولی۔ تو بتایا گیا کہ خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور چونکہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ نابینا ہے، شاید اس لیے آنکھیں نہ کھول رہا ہو۔ تو آپ کی جو والدہ تھیں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کا نبی علیہ السلام کی گود میں آنا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ اللہ اللہ، کیا تو بات ہے، کسی نے کیا بات ہے۔ خوب یہ شعر بھی لکھا تھا اور کہا ہے
کہ دنیا کو دیکھنا تو گوارا نہ کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا. اور یقین کریں یہ وہ ہستی ہیں کہ عام الفیل یعنی کہ وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اس کے 30 سال کے بعد جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت 30 برس تھی جب آپ کی یوم ولادت ہوئی. اور ولادت کے بعد سے ہی لے کر 1 سال کے بعد حضرت ابو طالب کے جو ہے یہ صاحبزادے ہیں، چونکہ کثرت اولاد کی وجہ سے پرورش کے لیے جو ہے بڑے معاملات پیدا ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ وہ صحابی ہیں کہ 1 سال کی عمر میں آپ کے والد سے لے لیا تھا اور تربیت کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے. میں کہتا ہوں بہت سے لوگوں سے اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو آج ہمارا بیٹا ہو یا ہماری بیٹی ہو تو سب سے پہلے باپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بولے پاپا یا بابا، یہ ساری چیزیں بولنے کا دل کرتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے اس کو. ماں ہوتی ہے تو ماں کا دل یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ماما بولے یا امی بولے، وہ پہلے مجھے پکارے. مگر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت، سبحان اللہ، خدا کی قسم. یاد رکھیے کہ جتنی نسبتیں ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہیں. حضور کی نسبت سے حضرت علی کو جو مرتبہ مقام ملا وہ عرفہ والا ہے، بہت عرفہ والا، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، مگر نسبت رسول ہی ہے یہ. تو کیا ہوا کہ 1 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے ان کو لے لیا اور آپ نے پرورش شروع کر دی اور ایسی کری کہ مجھے بتائیں آج ہم آپ کا بیٹا ہو تو ہم تو یہی بولے نا کہ بیٹا بول ابا پاپا اور ممی ڈیڈی یہ سکھائیں. تو حضور علیہ السلام کی جب پرورش میں آئے ہوں گے حضرت علی، تو مجھے بتائیں حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا بولنا لفظ کیا سکھایا ہوگا؟ اللہ بولنا سکھایا ہوگا، اللہ بولنا سکھایا ہوگا. اور آج دیکھیں کہ اسی اللہ نبی علیہ السلام نے جو پرورش کی تو آج مقام مرتبہ کتنا عرفہ والا ہے. اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مگر آپ علماء کو دیکھیں جب بھی حضرت علی کا نام جب لیتے ہیں تو وہ حضرت علی کا جب نام لیں گے تو وہی کہیں گے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. یہ کیوں بولتے ہیں، کس لیے بولتے ہیں؟ میرے محدثین کرام نے اس بات کو لکھا ہے بہت اچھے انداز سے. کہا اس لیے بولتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی پرورش میں لیا اور ان کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. اس لیے ان کو وجہ الکریم کا جو ہے لقب جو ہے دیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور کمال کی بات دیکھیں، یقین جانیں ابھی اسلام جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی، 40 سال کی جب عمر میں آپ نے دعوت اسلام دی، تو کہا جاتا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا. یہ وہ شخص جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تو سب سے پہلے نماز پڑھی. کیا بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مردوں میں جو اسلام قبول کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا. عورتوں میں جو کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں نے جس نے کیا تو وہ جو ذات ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا. کئی واقعات ایسے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کہ اگر آپ سنیں تو ایمان تازہ ہو جائے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاؤں گا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں اور حضرت علی اس امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضرت علی کتنا پیار کرتے ہیں. فرمایا کہ جب کچھ آیتیں نازل ہوئیں عذاب کی کہ امت کو عذاب ہوگا، امت کو عذاب ہوگا، تو کیا ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے جب وہ آیتیں سنی تو بڑے غمگین ہو گئے اور آپ جو ہے رونے لگے، اشکبار ہو گئے اور مدینے سے جو ہے نکل گئے. مدینہ شریف چھوڑا اور کسی غار میں جا کر جو ہے آپ سجدے کی حالت میں روتے رہے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے.
روتے رہے حضور علیہ السلام، صرف اس لیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، صرف اس لیے کہ میری امت کو بخش دے۔ حضور کو امت سے اتنی محبت، حضور کے اہل بیت کو امت سے اتنی محبت، حضور کے صحابہ کو امت سے اتنی محبت کہ آپ سنیے گا اس کے اندر کہ جب حضور علیہ السلام خوب اپنے رب کو منا رہے تھے ہم گناہ گاروں کے لیے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 1 ہفتہ ہو گیا اور حضور کی زیارت نہ کی۔ میں بڑا پریشان ہوا اور پریشانی کا عالم کے اندر ہی میں جو ہے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا آپ کو، نبی علیہ السلام کو۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے مدینے میں کہیں نہ ملے تو میں مدینے سے باہر گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا تمہارے نبی کو۔ ان کا حلیہ بیان کیا۔ اب اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا، مگر ایک نشانی بتاتا ہوں کہ میری بکریاں جو ہے 1 ہفتہ ہو گیا ہے وہ کچھ کھا نہیں رہی ہیں، کچھ چر نہیں رہی ہیں۔ کس لیے نہیں چر رہی بھائی؟ اس لیے نہیں چر رہی کہ فلاں جگہ وہ ایک غار ہے، وہاں سے جو ہے رونے کی بلکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسا غم کا عالم ہے کہ جب وہ میری بکریاں اس طرف کو جاتی ہیں تو وہ کھانا بھول جاتی ہیں۔ اللہ اللہ کیا اللہ، امت کے غم میں حضور اتنا روئے کہ وہ جو ہے بکریاں کھانا جو ہے بھول جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اچھا ذرا ہم بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت انس جب وہاں گزرے گئے تو دیکھا حضور علیہ السلام کی آواز تھی۔ جب حضور کی آواز یہ سنی تو اتنی مجال نہ ہوئی کہ ہم خود اندر جائیں، جا کر جو ہے حضور علیہ السلام سے کہیں کہ حضرت کیا ہوا، کس چیز نے آپ کو غم گساری میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی وہ دوڑے واپسی آئے مدینے، سب میں یہ جو ہے بات کہی کہ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام فلاں غار کے اندر ہیں اور وہ جو ہے رو رہے ہیں، اب آپ کون جائے گا انہیں منانے کے لیے؟ تو صحابہ کرام نے جو ہے ایک مشورہ دیا کہ حضرت سلمان بن فارسی کو جو ہے بولا جائے، کیونکہ وہ صحابی وہ ہے کہ جو اہل بیت میں شامل ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سلمان ہے یہ ہم میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو جب حضرت سلمان تک یہ بات پہنچی تو حضرت سلمان نے کہا میں نہیں جاؤں گا، آپ ایک کام کریں، آپ کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بولیں اور آپ ہی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ جب سارا ماجرا ان کی بارگاہ میں عرض کیا تو پھر حضرت فاطمہ بھی جب اس غار کی طرف گئیں راضی ہو گئی۔ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ یقین جانے اس گھرانے کی جب بات کی جائے، جب اس دنیا نے دیکھا کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلی تو ایک کمبل اوڑھ رکھا تھا، اس کمبل کے اندر بھی کوئی 17 پیمند لگے ہوئے تھے، اللہ 17 پیمند لگے ہوئے تھے، اور جو اسی کمبل کو اوڑھ کر جو ہے حضور کی بارگاہ کے اندر گئیں، اپنے بابا جان کو منایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کون سی چیز ہے آپ کو غم کے اندر مبتلا کر دیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا میری طرف آیتیں نازل ہوئیں جس میں میری امت کو جو ہے عذاب کا تذکرہ ہے، اور میں اپنے رب کو منانے کے لیے راضی کر رہا ہوں کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے جب یہ بات سنی نا تو آپ بھی رونے لگی، اتنا روئی کہ ان کا رونا دیکھ کر سارے صحابہ جو مجمع آیا تھا وہ تک رونے لگ گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جو ہے اس بات کی گواہی لیں کہ میرے بابا کی امت کے جو سارے یعنی کہ آدمی ہیں، جتنے آدمی ہیں ان سب کا، جتنے جو بوڑھے لوگ ہیں ان سب کی آپ ذمہ داری لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے وسیلے سے ان کو جنت میں عطا فرمائے، ان کو کوئی گناہ نہ، ان کو کوئی عذاب نہ ہو آپ کے وسیلے سے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی کے پاس آئیں، کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں کہ جو ہے جو امت کے نوجوان ہیں ان سب کو جو ہے نا آپ بخشوائیں گے،
آپ بخشوائیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا میں حاضر ہوں اس چیز کے لیے. حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی طرف آپ ذمہ داری لیں اس چیز کی ذمہ داری لیں کہ امت کے جو بچے ہیں ان کو آپ بخشوائیں گے. آپ نے لینی ہے. کہا ہم نے ذمہ داری قبول کی. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے اور میں نے یہ دعا کیا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں, مولا علی کے صدقے میں, حسنین کریمین کے صدقے میں, مجھ فاطمہ کے صدقے میں میرے بابا کی امت کو بخش دے, میرے بابا کی امت کو بخش دے. اور پھر یہی ہوا کہ جبرائیل حاضر ہوئے, سلام عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو یہ نبی علیہ السلام سے عشق سے ہی جو ہے جن کے جو اتنے مقامات ملتے ہیں, تو یہ یقین جانے ان کا گھرانہ ہے اتنا کرم والا کرم کہ ان کے صدقے میں ہم لوگ جنت میں جائیں گے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ جو ہے ایک جگہ تشریف فرما تھے, تو کچھ یہودی تھے, ان لوگوں نے ایک مانگنے والا ان کے سائل ان کے پاس آیا, کہا کہ ایک کام کرو, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے مگر وہاں جاؤ, وہ مسلمانوں کے امیر ہیں, وہ تمہیں دیں گے. حالانکہ اس وقت ظاہری وقت کے ظاہری طور پر بھی حضرت علی کے پاس کچھ نہ تھا, مگر قربان جائے خدا کی قسم کہ جب کوئی آ جائے نا تو خالی لٹایا نہیں کرتے. حضرت علی کے پاس جب وہ شخص آیا نا, کہا کہ مجھے اللہ کے نام کے لیے کچھ دیں, اور مجھے فلاں لوگوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ کچھ دیں گے. تو حالت تو یہ تھی کہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس بھی. تو آپ نے وہاں سے ریت اٹھائی, اس کے ہاتھ میں دی اور 10 مرتبہ درود شریف پڑھا. سبحان اللہ, کیا بات. 10 مرتبہ درود شریف پڑھا, دم کیا اور کہا جاؤ ان کے سامنے جا کے کھولیو. تو ان کے پاس گیا وہ شخص اور جاتے کے ساتھ کہا کہ کیا ملا؟ وہ کہا کچھ بھی نہیں, انہوں نے تو ہمیں ریت دے دی ہے, اب کہا تھا کہ تمہارے پاس جا کر ہاتھ کھولنا ہے. اب جب وہ مٹھی کھولی تو وہ اشرفیوں میں جو ہے تبدیل ہوئی بھی تھی. تو حضرت علی کی بڑی کرامات ہیں, جیسے کہ یقین جانے کہ جب فتح خیبر کا معاملہ آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام, بڑا وقت ہو گیا تھا, یعنی کہ کچھ وقت گزر گیا, قلعہ فتح ہونے کا نام نہ لیا. کچھ کمزوریاں یا کچھ چیزیں اس طریقے کی ہو رہی کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں پرچم اسے دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اس کے محبوب کا بھی محبوب ہوگا. سبحان اللہ. وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہوگا, اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اچھا, اب سارے صحابہ نے جب یہ دیکھا تو پوری رات اسی تجسس میں گزار دی کہ کاش حضور میرا نام لیں گے, کاش میرا نام لیں گے, کاش میرا. جب صبح کا وقت آیا تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کر حضور کو اپنے چہرے کی زیارت کروا رہے کہ دیکھ لیں حضور شاید آپ کی نگاہوں میں ہم آ جائیں. مگر یقین جانے قربان جائیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا تھا. تو فرمایا حضور نے کہ علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے آنکھیں مبارک جو ہیں وہ دکھ رہی تھیں اور صحیح نہیں تھی, طبیعت ناساز تھی. حضرت علی کو بلایا گیا. جب بلایا گیا تو حضور سے فرمایا, حضور نے آپ کے ہاتھ میں علم دیا, تو کہا حضور میری آنکھیں تو دکھ رہی ہیں, میں کیسے آگے مقابلہ کروں گا, میں کس طریقے سے آگے جو ہے سامنا کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لیا اور آپ کی آنکھوں میں لگا دیا. کیا بات ہے. جب آپ کی آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں جیسے خراب تھیں نہیں. اور جب خیبر کے معاملے میں گئے اور جب آپ دیکھتے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں اپنا سیفٹی کے لیے ایک ذرا سنبھال کے رکھتا ہے بندہ کہ وہ اگر کوئی وار کرے تو اس سے روکا جا سکے اس کو. تو حضرت علی جب جنگ میں شامل ہوئے اور بڑے کفاروں کو جو ہے واصل جہنم کیا, تو ایک وقت آیا کہ آپ کی ڈھال گر گئی, آپ کی ڈھال آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ گر گئی.
تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا، جس کو علماء لکھتے ہیں آج بھی اس بات کو کہ 40 افراد مل کر بھی اس کو ہلا نہیں سکتے تھے، تو ایک ہاتھ سے اپنا ڈھال بنا لیا سبحان اللہ، حضرت سبحان علی اللہ، نے، کیا بات۔ ایک ہاتھ سے اپنی ڈھال بنایا، اور وہ فتح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رہی۔ اور کئی ایسی جنگیں ہیں، جیسے کہ ابھی پچھلے 17 رمضان گزرا جو جنگ بدر گزری، اب دیکھیں شروع کے ساتھ ہی ہیں، ہجرت کے وقت بھی حضور ساتھ رہے، اب حضرت علی اس میں بھی شامل، خندق کے معاملے میں آیا تو حضرت اس میں بھی شامل، اللہ وہ کئی ایسی جو ہے جنگیں ہیں جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ابھی یاد آیا کہ حضرت علی کی شان کیسی ہے۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا لگے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ یار یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ میرا بہت اچھا ساتھی ہے، دکھ درد کا ساتھی ہے۔ مگر کسی سے بے پناہ محبت ہونا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری جان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ جان جو ہے نا، جان کوئی کوئی ہوتا ہے، جان کوئی کوئی ہوتا ہے، دوست یار اور جو ہے محبوب یہ بہت سارے بن جاتے ہیں، بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں قبیلے نے بغاوت کی ہے، بغاوت کر دی۔ تو حضور علیہ السلام نے جوش میں آ کے تیش میں آ کے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ سمجھ جائیں سدھر جائیں، ورنہ تو میں ان کی طرف ایسے بندے کو روانہ کروں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا اور ان کی بیویوں کو جو ہے وہ یتیم کے ساتھ ان کی بیویوں کو جو ہے بیوہ کر دے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ صحابہ کے اندر پھر وہی ہلچل مچی کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جس کے لیے حضور نے ایسی بات کہہ دی؟ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ میری جان ہے، ایسے بندے کو میں بھیجوں گا جو میری جان ہے، اور ان کی طرف اگر روانہ کیا نا میں نے تو وہ ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا، وہ میری جان ہے۔ صحابہ پھر بیٹھے، تجسس ہوا کہ یہ کون تھا، ایسا کون سا صحابی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے عرض کی کہ پریشان نہ ہو، یہ نبی علیہ السلام کی جو مراد ہے نا وہ شخص ہے جو حضور کی جوتیاں سی رہا ہے، اور وہ اس وقت حضور کی جوتیاں جو سی رہے تھے، حضور علیہ السلام کی جو جوتیوں کی مرمت کر رہے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذات ہے آپ کی، اور یقین جانے اگر آپ کی شہادت کا بات کریں تو اس پہ بھی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر 17 یا 19 رمضان کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 21 رمضان کو آپ کی جو ہے شہادت ہوئی۔ مگر ایک جو ہے آج کے وقت کے اندر، آج کے دور کے اندر ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے اہل سنت والجماعت کی ہے، سنی ہے، سب اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ساتھ ساتھ امام احمد بن حنبل کو بھی، امام شافعی کو بھی، امام مالک کو بھی، امام ابو حنیفہ کو بھی جو ہے ماننے والے ہیں، اور پیروی امام ابو حنیفہ کی کرنے والے ہیں۔ یقین جانے کسی نے بھی یہ بات نہیں لکھی کہ علی کا پہلا نمبر، کسی نے بھی یہ بات نہیں لکھی کہ علی کا پہلا نمبر۔ اگر خلافت کی بات آئے تو جو بات اجماع امت ہے اس پر بندے کو رہنا چاہیے کہ صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، مولا علی مشکل کشا کا چوتھا نمبر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے سے جو ہے ہمارے لوگوں کو اب جو ہے ہٹایا جا رہا ہے۔ فضائل اہل بیت بیان کر کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے فضائل بیان کر کے اہل بیت کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، جبکہ دونوں کا دامن چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر دونوں کا دامن چھوڑیں گے، کسی پر ایک پر طنز کریں گے یا کسی کی ایک کی بڑائی بیان کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ جہنم میں جائیں گے۔ یقین کریں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں جہنم کے کتوں میں سے کتے دیکھنے ہو نا، جہنم کے کتوں میں سے کتے دیکھنے ہو تو اس شخص کو دیکھ لینا جو صحابہ پر لعن طعن کرتا ہوگا، اور اگر تمہیں کوئی جہنم میں جاتا ہوا شخص دیکھنا ہو، جہنمی شخص دیکھنا ہو، تو دیکھ لینا اہل بیت کی جو ہے وہ گستاخی کر رہا ہوگا۔ تو ہلکا وزن کسی کے لیے بھی نہیں استعمال ہوگا۔ جن کے مقاصد بیان ہیں، حضور نے جن کے مقاصد بیان کر دیے،
میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت والے ہیں، آپس میں جو ہے نا ان کے اندر یہ ایسی محبت ہے کہ جیسے چینی اور شکر کتنی میٹھی ہوتی ہے، ایسی محبت کرتے ہیں آپس میں. اور یہاں پر اب لوگ جو ہے آپس کے لیے، ہمیں خود کا نہیں پتا، انہیں اپنے اس کا نہیں پتا کہ میں مروں گا تو میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی نہیں ہوگا. وہ صحابہ اور اہل بیت کے معاملے کے اندر لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے فضائل بیان ہو، ان کے مناقب بیان ہو، ان کی وہ پہلو لیا جائے، ان کا وہ پہلو لیا جائے جس سے ہماری آخرت سنورتی ہو، جس سے ہماری آخرت سنورتی ہو. وگرنہ اگر ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخیاں ہو گئی نا، صحابہ کی شان میں ہو یا اہل بیت کی شان میں ہو، خدا کی قسم تمہارا ایمان کہیں کا نہیں رہے گا. تم بروز قیامت تمہارے کو واصل جہنم کر دیا جائے گا انہی کے اس پر. یہ وہ شخصیات ہے کہ اگر ان کا دامن تھام کے رکھو گے تو انہی کے دامن کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ایک آخری جملہ کہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ ساری نسبتیں صحابہ جو تھے وہ حضور کی نسبت سے صحابہ بنے اور ان کا مقام بلند ہوا. اہل بیت جو تھے وہ حضور کی نسبت سے اہل بیت بنے، ان کا مقام بلند ہوا. بلکہ مقام ایسا کہ جو عرفہ و اعلیٰ ہے، جن کی بات کی نہیں جا سکتی، جن کو عقل کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، ان کی شان یہ ہے. تو یاد رکھیے گا، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری کی ساری عبادتیں ایک طرف، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت ایک طرف. تو جو صحابہ بنے نا وہ عشق رسول سے بنے، جو اہل بیت بنے وہ عشق رسول سے بنے. تو بات وہ کی جائے جس سے اس بندے کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے دور فرمائے. قبول. ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت عمدہ گفتگو فرمائی. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس کاوش، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. جن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ عبد الرحمن خان صاحب موجود ہیں، چاہوں گا کہ آپ بھی اگر منقبت کا نذرانہ پیش فرما دیں. من کن تو مولا، من کن تو مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی 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 مولا، مولا 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 علی مولا. من کن تو مولا، من کن تو مولا. زہی عز و جلال بو تراب فخر انسانی، زہی عز و جلال بو تراب فخر انسانی. علی مرتضی مشکل کشا شیر یزدانی، علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا. من کن تو مولا. ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے. ارے ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا. من کن تو مولا، من کن تو مولا. بے دم یہی تو پانچ ہیں محبوب کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہیں
محبوب کائنات خیر النساء حسن حسین و مصطفیٰ علی مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مولا علی کی شان میں منقبت کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرام انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے میں مولا علی کی شان میں ایک اشعار آپ کی نظر کروں اور آپ سے اجازت چاہوں. لکھتے ہیں کہ اس دل سے اس دل کی معرفت ہو جائے گی, اس دل سے اس دل کی معرفت ہو جائے گی, دل حصارِ بندگی میں بند ہونا چاہیے, دل حصارِ بندگی میں بند ہونا چاہیے. اور مشکل کشا کو ماننا اور مشکل کشا کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے, اور مشکل کشا کو ماننا مشکل نہیں پر شرط ہے. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے, آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. اب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.